گلبرگہ شریف میں بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. وہاں ایک بزرگ ہیں بندہ نواز گیسو دراز, یہ ایک روز تقریر فرما رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ تقریر فرما رہے. جلدی بولو, کیا کر رہے تھے؟ تقریر کر رہے تھے. اور دوران تقریر ایک آدمی آیا اور آ کر ایک آدمی جو ہے وہ بیچ مجمع میں کھڑے ہو کے کہنے لگا, اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم بھی ایک دو جملہ بولتے ہیں. حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے ارشاد فرمایا, ہاں اگر کچھ کہنا چاہتے تو تم بھی کہو. تو وہ کہنے لگے, ٹھیک ہے آپ بڑی عظمتوں والے ہیں, آپ اپنے کرامات اور اپنے اختیارات اور اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن عبد القادر جیلانی جن کو میں چاہتا ہوں, جن کو میں مانتا ہوں, جن کے سلسلے سے میں منسلک ہوں, ان کا حال یہ ہے, جب ماں ان کی انگلی پکڑ کر لے کر بچپن میں استاد کے یہاں لے گئی تھی تو استاد کی بارگاہ میں بیٹھے حضرت عبد القادر جیلانی ابھی چھوٹے ہی ہیں, 4 سال کی عمر ہے, اور ماں لے کے استاد کے پاس پہنچی تو استاد نے کہا, بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین. پڑھتے پڑھتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلا پارہ پڑھا, دوسرا پارہ پڑھا, تیسرا پارہ پڑھا, چوتھا پارہ پڑھا, 5واں پارہ پڑھا, 6واں 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں, اس طرح سے پڑھتے پڑھتے تقریباً 18 پارے پہ جب پہنچے تو استاد کہنے لگے, رکو 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 رکو. ابھی تک تو عبد القادر پڑھتے نہ تھے, اور جب پڑھنا شروع کیا تو رکتے نہ تھے. استاد کہنے لگے, صاحبزادے پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے؟ زندہ باد, سبحان اللہ. صاحبزادے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے؟ پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ یہ اتنا پارہ تم نے کہاں سے یاد کر لیا؟ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں, میری ماں 18 پارے کی حفظانی ہے, وہ جب کام کرتی ہے صبح کو تو قرآن کی تلاوت بھی شروع کر دیتی ہے, ادھر کام کرتی رہتی ہے, ادھر تلاوت کرتی رہتی ہے, اور 18 پارے روزانہ ختم کرتی ہے. میں ماں کے پیٹ میں روزانہ 18 پارے سنا کرتا تھا, ماں پڑھتی رہتی تھی, میں سنتا رہتا تھا. عبد القادر نے سنتے سنتے 18 پارے یاد کر لیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے ہی اس آدمی نے یہ بات کہی, بندہ نواز گیسو دراز کے چہرے پہ تبدیلی آئی اور آ کر کہنے لگے, اگر عبد القادر جیلانی بہت بڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بہت بڑے ہیں, لیکن ہم بھی تو کچھ ہیں. ہم بھی کچھ ہیں. جیسے کہ ہم بھی کچھ ہیں. اور کس کے مقابلے میں کہا تھا؟ غوث اعظم. آپ سب کچھ ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن مقابلہ کبھی غوث اعظم سے مت کرنا. نہیں کرنا. آپ سب کچھ ہیں, لیکن مقابلہ کبھی اعلیٰ حضرت سے مت کرنا. آپ سب کچھ ہیں, لیکن مقابلہ کبھی تاج الشریعت سے مت کرنا. آپ سب کچھ ہیں, لیکن مقابلہ کبھی شاہ عبد القادر بدایونی سے مت کرنا. آپ سب کچھ ہیں, لیکن مقابلہ شرافت میاں سے مت کرنا. آپ سب کچھ ہیں, لیکن مقابلہ ثقلین میاں سے مت کرنا. یہ بات. آپ سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں آپ کو سب کچھ, لیکن بزرگوں کے مقابلے پہ کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے بزرگوں کے مقابلے میں یہ جملہ نکل گیا ان کی زبان سے, ہم بھی تو کچھ ہیں, بس اتنا کہنا تھا. ان کی ولایت سلب ہو گئی, ان کی کرامت چھین لی گئی. اب دیکھو بندہ نواز گیسو دراز کی جیسے ہی کرامت چھینی تو اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو خالی خالی نظر آتا ہے, اپنے بالکل خالی نظر آ رہے ہیں. جیسے ہی غور کیا خالی, ابھی تک تو زمین کی طرف دیکھتے تھے تحت الثری نظر آتا تھا, آسمان کی طرف دیکھتے تھے عرش اعظم تک دکھائی دیتا تھا, لیکن جیسے یہ جملہ عبد القادر کے مقابلے میں زبان سے نکلا, اب سب کچھ دکھنا بند ہو گیا, بالکل خالی ہو گئے, کرامتیں سلب ہو گئی, ولایت چھن گئی. کس نے چھینی جانتے ہو؟ سیدنا عبد القادر جیلانی. جب کچھ نظر نہیں آیا اور جب کچھ دکھائی نہیں دیا, بالکل خالی ہو گئے بندہ نواز گیسو دراز. یہ کون لے گیا کرامتیں؟ یہ کس نے چھین لی ہماری ولایت؟ یہ کس نے سلب کر لیا ہمارے اختیارات؟ پریشان ہو گئے, کوئی نظر نہیں آیا تو اپنے پیر کو آواز لگانے لگے اور گلبرگہ میں بیٹھے بیٹھے چلا کر کہنے لگے, اے میرے پیر, اب تو میں خالی ہو گیا, کوئی نہیں میرا جو مدد کرے, آپ ہی میری مدد کرنے آ جائیے. بھائی اتنا کہنا تھا, دیکھتے ہی دیکھتے نصیر الدین چراغ دہلوی دکھائی دے. زندہ باد. بہت بڑھیا واقعہ ہے.
बहुत ही लाजवाब। एक लम्हे में नसीरुद्दीन चिराग देलवी नजर आने लगते हैं। अब वो खानकाह में नसीरुद्दीन चिराग देलवी आ गए। जैसे ही आए फरमाया क्या बात है, क्यों चिल्ला के हमें याद कर रहे थे? अर्ज करने लगे हुजूर विलायतें छिन गई हैं, करामतें छिन गई हैं, किसने छीनी है? कहा ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता इतना जरूर है कि मेरी जुबान से ऐसा जुमला निकल गया। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने मुराकबा किया और जब मुराकबा किया तो नजर आया, दिखाई दिया कि अब्दुल कादिर जीलानी ने विलायतें छीनी हैं, उन्होंने करामतें छीनी हैं। और हजरात गौसे आजम जलाल में थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम बंदा नवाज गैसू दराज तुम्हारी करामतें और तुम्हारी विलायत अब्दुल कादिर जीलानी ने सल्ब कर ली है। हजरात जैसे ही कहा अब्दुल कादिर ने सल्ब किया है तो बंदा नवाज गैसू दराज अपने पीरो मुर्शिद से कहते हैं हुजूर मेरी करामतें वापस करवा दीजिए, मेरी विलायत मुझे दिलवा दीजिए। बंदा नवाज गैसू दराज के मुर्शिद हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी कहते हैं इस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी जलाल में हैं और जब वो जलाल में होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है उनसे कुछ बोल सके या उनके सामने चला जाए। तुम्हें मालूम नहीं है अब्दुल कादिर जब जलाल में होते हैं और अपना सर उठाते हैं तो आसमान में उड़ती हुई चील सर तन से जुदा होकर जमीन पे आके गिर जाती है। एक नजर देख लें अब्दुल कादिर। हुआ यूं था अब्दुल कादिर तकरीर कर रहे थे, गौसे आजम तकरीर कर रहे थे और चील आकर ऊपर से शोर मचा रही थी और जब ची 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 कर रही थी तो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे और चील की तरफ देख रहे थे। गौसे आजम को गुस्सा आ रहा था, मैं तकरीर करता हूं और चील लोगों की तवज्जो हटा देती है। बस जलाल में जब देखा तो चील के दो टुकड़े हो गए, गर्दन तन से जुदा हो गई और आकर आपके दरबार में आपके तख्त के करीब में आके कुर्सी के पास में आके ढेर हो गई। तकरीर चलती रही और जब तकरीर मुकम्मल हो गई अब्दुल कादिर जीलानी अपने तख्त से उठे, कुर्सी से उतरे, चील के करीब पहुंचे, उसकी गर्दन को उसके सर से जोड़ दिया और कुंबे इज़्निल्लाह कह दिया। चील चहचहाती ही फिर से फजाओं में उड़ती चली जाती है, फिर से उड़ती चली जाती है। कहर ऐसा कि जुदा चील का सर तन से था, कहर ऐसा कि जुदा चील का सर तन से था और महर ऐसा कि उड़ा देते हैं गौसे आज़म, महर ऐसा के उड़ा देते हैं गौसे आजम। हजरात नसीरुद्दीन चिराग देलवी कहते हैं ये ठीक है अब्दुल कादिर जीलानी ने करामतें सल्ब की, लेकिन इस वक्त वो जलाल में है, जलाल में मैं तो उनसे कुछ कहूंगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। कहा हुजूर फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, आप बताएं क्या होगा। अगर आप वापस नहीं करा सकते करामतें तो कम से कम अपने पीर ही को बुलवा दीजिए, अपने पीरो मुर्शिद ही को बुलवा दीजिए। और उसके बाद नसीरुद्दीन चिराग देलवी ने अपने पीर को आवाज लगाई, पीरो मुर्शिद को आवाज लगाई। देखते ही देखते गुलबरगा में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो जाए। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जलवा फरमा हो जाते हैं। जैसे ही महबूब इलाही सामने आए ये दोनों बुजुर्ग खड़े होकर अर्ज करने लगे हुजूर का कैसे याद किया? का हुजूर अब्दुल कादिर जीलानी ने बंदा नवाज गैसू दराज की करामतें छीन ली हैं, सल्ब कर ली हैं, ये खाली हो गए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इनकी करामतें वापस करवाना है, अब्दुल कादिर से सिफारिश करना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने मुराकबा किया, अपनी गर्दन को झुकाया, देखा तो अब्दुल कादिर जीलानी जलाल में थे, नाराज थे, आंखें खोलकर कहने लगे इस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी जलाल में हैं और जब वो जलाल में होते हैं तो मुर्दों को जिंदों को मुर्दा कर देते हैं और जब महर पे होते हैं, खुश होते हैं तो मुर्दों को जिंदगी अता फरमा देते हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम आपको? एक नौजवान लाया गया था और ये कहा गया था इसका जनाजा पढ़ा दो। अब्दुल कादिर ने कहा जनाजा किसी और से पढ़वा लो। कहा नहीं हुजूर आप ही जनाजा पढ़ा दीजिए। अब्दुल कादिर फरमाते हैं अब्दुल कादिर हमेशा मुर्दों का जनाजा पढ़ाता है। कहा हुजूर मुर्दा ही तो है, उसका जनाजा आपको पढ़ाना। कहा मैं कहता हूं ना किसी और से पढ़वा लो। नहीं हुजूर आप ही से पढ़ाना है। मामला ये था, ये प्लानिंग करके नौजवान को लाया गया था, हम तुझे चारपाई पे लिटा देते हैं, जब अब्दुल कादिर जीलानी नमाज जनाजा की नियत बांध लें, अल्लाह अकबर कह दें, तू उठ के बैठ जाना, हम पीछे से आवाजें कसना शुरू कर देंगे, अब्दुल कादिर की विलायत का मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, धज्जियां बिखर जाएंगी अब्दुल कादिर जीलानी
جیلانی کی مذاق اڑ کے رہ جائے گا عبد القادر جیلانی کی۔ ان کی توہین کرنے کے ارادے سے ایک جنازہ تیار کر کے لایا گیا، نوجوان زندہ اس کے اوپر لٹایا گیا، چادر ڈال دی گئی، عبد القادر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ غوث اعظم مدرسہ نظامیہ کی جامع مسجد سے، بغداد کی جامع مسجد سے نماز پڑھا کے باہر آئے، جنازہ تیار تھا، حضور نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ عبد القادر کہتے ہیں کسی اور سے پڑھوائے، نہیں حضور آپ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے۔ ٹھیک ہے مجھ سے پڑھوانے کا ارادہ ہے۔ جنازے کے سامنے بڑھے، مصلی بچھایا گیا، عبد القادر مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا صفیں درست ہو گئیں؟ ہاں صفیں درست ہو گئیں۔ تو کہ میں نماز جنازہ کی نیت کر لوں؟ ہاں نماز جنازہ کی نیت کر لو۔ بھائی اتنا کہنا تھا، عبد القادر نے نماز جنازہ کی نیت کر لی۔ نویت ان اؤدی للہ تعالی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازہ، الثناء للہ تعالی والدعاء لہذا المیت، الثناء للہ تعالی والدعاء لہذا المیت متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کہ غوث اعظم نے نیت باندھ لی۔ جب نیت باندھی تو پیچھے لوگ صف میں یہ سوچ رہے تھے اب نوجوان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اب غوث اعظم کا مذاق بن کے رہ جائے گا۔ پہلی تکبیر ہو گئی تھی، نوجوان نہیں اٹھا، اب دوسری تکبیر عبد القادر جیلانی نے کہہ دی، نوجوان نہیں اٹھا۔ باپ غصے میں ہے، چچا غصے میں ہے، پڑوسی غصے میں ہے، عبد القادر جیلانی کے دشمن غصے میں ہے، یہ نوجوان اٹھتا کیوں نہیں؟ پلاننگ کے مطابق کام کرتا کیوں نہیں؟ اس سے کہا تھا تکبیر جب ہو جائے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، ہم ہلہ کر دیں گے، چلانے لگیں گے، مذاق اڑانے لگیں گے۔ یہ اٹھ کر کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے؟ دو تکبیریں ہو گئے نہیں بیٹھا، تین تکبیریں ہو گئے نہیں اٹھ کے بیٹھا، چوتھی تکبیر ہو گئے نہیں اٹھ کے بیٹھا۔ اور اب عبد القادر جیلانی نے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیر دیا۔ جیسے ہی سلام پھیرا صف میں سے نکل کے باپ آیا، چادر کو اٹھایا، بے وقوف لڑکے جو پلاننگ کے تحت بتایا گیا تھا وہ تو نے کیوں نہیں کیا؟ تکبیر کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ چادر اٹھائی، دیکھا تو زندہ نہیں مردہ لیٹا ہوا تھا۔ عبد القادر کے قدموں میں سارے نمازی گر پڑے، باپ گرا، چچا گرا، بھائی گرا، تایا گرا۔ عبد القادر غضب ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں، لیکن اس کی تو میں نے نماز جنازہ پڑھا دی ہے اور میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا۔ عبد القادر مردوں کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، اب یہ قیامت سے پہلے اٹھ نہیں سکتا ہے، اب یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہتے ہیں جب عبد القادر جیلانی جلال میں ہوتے ہیں تو زندوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ میں تو سفارش اس وقت نہیں کر پاؤں گا، ہاں البتہ اتنا ضرور ہو جائے گا، اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں گا، اپنے پیر کو آواز لگا دوں گا، اپنے پیر کو بلا لوں گا۔ کہ حضور تو اپنے پیر ہی کو بلا لیجئے۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے وہیں گلبرگہ کی سرزمین پر اپنے پیر کو آواز لگائی، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جلوہ فرما ہو جاتے ہیں، اور حضرت بابا فرید آئے تو لوگوں سے کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں یاد کیا، کس لیے بلائے؟ کہا حضور بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں چلی گئیں، عبد القادر جیلانی نے سلب کر لی ہیں، آپ کو سفارش کے لیے بلایا ہے، ان کی کرامتیں واپس کروا دیجئے۔ حضرات بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں واپس کروانے کے لیے جیسی سفارش کی گئی حضرت فرید الدین گنج شکر سے، آپ نے مراقبہ کیا۔ اب مراقبہ کرنے کے بعد عبد القادر جیلانی تو اس وقت بڑے جلال میں ہیں، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان سے کوئی کچھ پوچھ سکے یا ان سے کوئی کچھ کہہ سکے یا ان سے کوئی سفارش کر سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ لیکن جب جمال میں ہوتے ہیں، اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو جو چاہو کروا لو، جو چاہو کروا لو، جو چاہو کروا لو۔ جب جلال میں ہوتے ہیں تو قبرستان سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے ایک آواز لگاتے ہیں، مردو تم بھی اٹھ کے بھاگو، نانا پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ بھئی ایک جملہ بولنا ہوتا ہے، قبرستان کے سارے مردے اٹھ اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں۔ حضرات وہ کہنے لگے بابا فرید اس وقت وہ جلال میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، نہ میں سفارش کر پاؤں گا، ہاں اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر کو بلا دوں گا، اپنے پیر و مرشد کا آواز لگا دوں گا۔ ٹھیک ہے پیر، اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے، اپنے مرشد ہی کو آواز لگا دیجئے۔ اب بابا فرید الدین نے وہیں سے آواز لگائی اپنے پیر و مرشد کو، دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یہ دلی
قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی جب آئے کہ کیا بات ہے, کیوں بلایا, کس لیے بلایا, کہ حضور ایسے سے معاملہ, بندر نواز گیس و دراز کی کرامتیں عبدالقادر نے سلب کر لی, آپ سفارش کر دیجئے تاکہ ان کی کرامتیں واپس ہو جائیں. آپ نے مراقبہ کیا تو پتہ چلا کہ مراقبہ میں عبدالقادر جیلانی جلال میں, میں اس وقت سفارش نہیں کر سکتا, وہ جلال میں ہیں. جب وہ جلال میں ہوتے تو ہمت نہیں کسی کی کوئی کچھ کہہ سکے یا سفارش کر سکے. ہاں اگر آپ کہیں تو میں اپنے پیر کو بلا دوں گا, اپنے پیر کو آواز لگا سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے. اور اس کے بعد قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر کو آواز لگائی. دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں معین الدین چشتی اجمیری جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. معین الدین چشتی اجمیری جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. ایک بات یہی میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں, اولیاء اللہ کو ہم پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے, ہم ان سے استمداد طلب کرتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کئی سو سال پہلے, تقریباً 810 سال پہلے کی بات ہے. اولیاء اللہ کے عقیدے کو پکارنے کو جائز سمجھا جاتا تھا. حضرات جو اولیاء اللہ کے پکارنے کے عقیدے کو جائز سمجھتا تھا اسے قطب الدین کہتے ہیں, اور جو فوراً مدد کرنے آ جائے اسے معین الدین کہتے ہیں. کیا بات ہے, واہ. کرنے کے لیے, مدد کرنے کے لیے آ گئے حضرت معین الدین چشتی اجمیری, اور جیسی معین الدین چشتی اجمیری آئے کہا کیا بات ہے, کہ بندر نواز گیس و دراز کی کرامتیں سلب ہو گئی ہیں, آپ ذرا سفارش کروا کے ان کی واپس کروا دی. عبدالقادر جیلانی نے سلب کی ہے. حضرات وہ اتنا کہنا تھا, جیسے ہی مراقبہ کیا پتہ چلا عبدالقادر ناراض ہیں, کہ اس وقت وہ جلال میں ہیں. جب وہ جلال میں ہوتے ہمت نہیں کسی کی کوئی ان سے کچھ کہہ سکے. میں یہ سفارش نہیں کر سکتا, ہاں اگر آپ کہیں تو اپنے پیر و مرشد کو بلا دوں گا, کہ اپنے پیر ہی کو بلا دیجئے. اور اس کے بعد اپنے پیر کو آواز لگائی. دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد بس آخری تقریر ہے, خواجہ فرما ہے, خواجہ عثمان ہارونی جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. حضرات جیسے خواجہ عثمان ہارونی آئے سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے, کیا بات ہے, عبدالقادر جیلانی نے کرامتیں بندر نواز گیس و دراز کی سلب کرنی, آپ سفارش کر دیں تاکہ ان کی کرامت واپس ہو جائے. حضرت عثمان ہارونی نے مراقبہ کیا تو کہا کہ ارے اس وقت تو عبدالقادر بڑے جلال میں ہیں, وہ جب جلال میں ہوتے کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی کچھ کہہ سکے, لب کشائی کر سکتے, میں سفارش نہیں کر سکتا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہو سکتا ہے, اگر آپ کہیں تو میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں استغاثہ کر سکتا ہوں. وہ اتنا کہنا تھا, سرکار کو یاد کیا. دیکھتے ہی دیکھتے گلبرگہ میں مصطفیٰ جان رحمت جلوہ فرما ہو جاتے ہیں. گلبرگہ میں خانقاہ ہے بندہ نواز کی, عرش نشان ہے, کتنی عظمتوں والا ہے. ایک ولی سے لے کر کے آخری سلسلے مصطفیٰ جان رحمت بھی جلوہ فرما. سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. کس لیے بلایا, اس لیے بلایا عبدالقادر جیلانی نے ان کی کرامتیں سلب کرنی ہیں, سفارش کے لیے بلایا ہے. آپ سفارش کر لیں اور ان کی واپس کروا دیں کرامتیں ولایتیں. حضرت عبدالقادر جیلانی کی سے کرامتیں واپس کروا دیں. سرکار فرماتے ہیں وہ میرا لاڈلا بیٹا ہے, وہ میرا لاڈلا شہزادہ ہے, میں اسے بہت چاہتا ہوں, وہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے. لیکن عبدالقادر جیلانی جب جلال میں ہوتا ہے, مجھے کچھ کہلوانا ہوتا ہے یا کچھ کروانا ہوتا ہے تو میں اس سے نہیں کہتا ہوں بلکہ اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا سے کہتا ہوں. خاتون جنت اس کی ماں ہے, ماں کا کہنا عبدالقادر نہیں ٹالتا ہے. یاد رکھنا, ماں کا کہنا غوث اعظم نے کبھی نہیں ٹالا, اس لیے اللہ نے انہیں عبدالقادر بنایا. ہے ماں کی عزت ہمیشہ کرنا چاہیے, ماں کا کہنا کبھی نہیں ٹالنا چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ کہنے لگے تو ٹھیک ہے پھر خاتون جنت فاطمہ زہرا ہی سے ارشاد فرما دیا جائے. اور خاتون جنت کو آواز لگائی, پردہ کروایا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے خاتون جنت اپنے والد بزرگ بار کے سامنے, نبی دو جہاں کے سامنے جلوہ فرما ہو جاتی ہیں. بیٹی خاتون جنت عبدالقادر جیلانی نے بندہ نواز گیسو دراز کی کرامتیں سلب کر لی ہیں, ان کی کرامتیں واپس کروا دیجئے. خاتون جنت فرماتی ہیں بیٹا عبدالقادر, شہزادہ عبدالقادر, ان کی کرامتیں واپس کر دیجئے. جیسے ہی خاتون جنت فاطمہ زہرا نے غوث اعظم سے ارشاد فرمایا بندہ نواز کی کرامتیں واپس کر دو, عبدالقادر کہتے ہیں میری ماں فاطمہ زہرا, آپ کا ارشاد میں نے کبھی نہیں ٹالا, میں ان کی کرامتیں واپس کر رہا ہوں. جو ان کی کرامت تھی وہ بھی میں نے انہیں دے دی. ایک ولایت اپنی طرف سے عطا کر دی ہے, ایک ولایت
اور اپنی طرف سے عطا کر دی ہے. لہذا پورے ہندوستان کے ولیوں میں ایک ولی کے اندر ایک ہی کرامت ہے, ایک ہی ولایت کی پاور ہے, لیکن بندہ نواز گیسو دراز کے اندر 2 ولیوں کی پاور ہے. یہ غوث اعظم کی شان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. اسی موقع پہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, اور بندہ نواز گیسو دراز ہی کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. مجرے چشت بخارا و عراق و اجمیر, کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اور حرم و طیب و بغداد جدھر کیجے نجات, جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.